دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو اللہ نے سمجھائی ہے یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارو، محنت کرو، اور نبی کے امتی ہونے کے اعتبار سے نبی والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے زندگی گزارو، تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی نے یہی دعوت دی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کو زبان سے دعویٰ کرو، بولو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ ایک اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے، اور ایک اللہ ہی کی مان کے زندگی گزارنا جیسا کہ وہ ہم سے چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں، دکانوں میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے زندگی گزارنا۔ یہ کلمہ کہو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کیسے ہوگا اور ایک اللہ ہی کامیاب کرے گا۔ اسی میرے بھائیوں میں عزیزو، ہم سب سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی دوستو، ہماری زندگی میں دین آنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور یہ ہے کہ نبی والی محنت کو زندگی میں داخل کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سب سے پہلی جو محنت کروائی ہے وہ ایمان اور یقین کی محنت کروائی ہے، کلمے کی محنت، کہ دل کا یقین ٹھیک کرو۔ یہ دل میں جو یقین بیٹھا ہوا ہے نا، مال ہوگا تو کام ہوگا، کہ یہ یقین غلط ہے۔ اگر مال سے کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا، بہت مال دیا تھا اللہ نے اس کو، کہ کامیاب نہیں ہوا، ناکام ہوا ہے۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، اور نہ مال سے کام بنتے ہیں۔ مال سے تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے عزت ملتی ہے، ورنہ میرے دوستوں آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، ورنہ اسی کے مال میں اس کی یہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے میرے بھائی یقین کو بنانا ہے۔ ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے، اور ہمارا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ کر مخلوق پر آیا ہے۔ جس کا یقین جس پر ہے، آدمی اسی کے پیچھے رات دن محنت کرتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ مال والے کا یقین مال پر ہے تو مال کے پیچھے اندھا پر چل رہا ہے، اور جس راستے سے بھی مال ملے وہ مال میرے پاس آنا چاہیے۔ نہ حلال دیکھے گا، نہ حرام دیکھے گا، نہ ظلم دیکھے گا، کچھ نہیں دیکھے گا، مال آنا چاہیے۔ حکومت والا، حکومت کا یقین اس کے دل میں ہے تو حکومت حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرنا ہو کر لے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یقین بنے گا یقین کی محنت سے، اور دل میں جو یقین ہوگا وہی کرے گا آدمی، چاہے کتنے اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھے اور ان کو اپنے گھر لے جائے، لیکن دل میں یقین دوسرا بیٹھا ہو تو وہی کرے گا، وہ اللہ والوں کو بھی دھوکہ دے گا۔ گھر میں لے جا کر اللہ والوں کی تعلیمات کے خلاف گھر کا پورا بنا رکھا ہے، اور اللہ والوں کو گھر میں لاتا ہے تو سب پر پردہ ڈالتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، محنت کرنے سے دین آئے گا۔ ایمان میں سب سے پہلے ایمان ہے، جتنا ایمان دل میں قوی مضبوط ہوگا، اور دل میں جتنا خوف خدا آئے گا، اور دل میں جتنا اللہ کی قدرت پر یقین آئے گا، آدمی کی زندگی کا قدم وہی چلے گا، اللہ کی اطاعت زندگی میں آئے گی۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیچارے غلط زندگی گزارنے والے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں نکل کے جب ان کا یقین اندر سے بنتا ہے تو یقین بننے کے ساتھ سب سے پہلا توبہ کرتا ہے اپنی غلط زندگی سے، اور غلط زندگی چھوڑتا ہے وہ، اور زندگی اللہ کی اطاعت آنا شروع ہو جاتی ہے، اندر یقین بنا ہے۔ ہاں، اور اللہ والوں کے بچے ہیں اور دینداروں کے گھروں میں ہیں، لیکن یقین بگڑا ہوا ہے تو وہی کرتا ہے جو اندر ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا باپ کون ہے، میرا خاندان کون ہے، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے کیا۔ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں تو کیا مسلمان کے لیے یہ چیز زیبا ہے جھوٹ بولنا؟ مسلمان کے لیے میرے دوست اپنے کاروبار میں دھوکہ دینا کیا اس کے لیے زیبا نہیں ہو سکتا؟
اسے اللہ نے حکومت کی کرسی پہ بٹھایا تو ظالم بنے گئے، ظلم کرے گئے، اور اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے پارٹیاں بنا کے چلے گئے۔ یہ تو فرعون کی لائن ہے۔ فرعون حکومت کرنے کے لیے اس نے اپنی پبلک کی پارٹیاں بنائی تھی۔ ہاں، آپ قرآن سے پڑھیے، اور ایک دوسرے کے خلاف کیا تھا، یہ لڑتے رہے، میں حکومت کرتا رہوں۔ نعم، تاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون لقوم یؤمنون، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون متکبر، گھمنڈی، اپنے سر کو گھمنڈی زندگی گزارتا ہوا، اس نے اپنی پبلک میں پارٹیاں بنائی تھی، اور جس کے پاس طاقت تھی وہ کمزوروں کو دباتا تھا۔ بنی اسرائیل وہ سب میرے دوستوں کمزور تھے، تو ان کی عورتوں کو اپنے گھروں کا کام کاج کرنے کے لیے رکھتے تھے، اور ان کے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ وہ خدا نے قرآن پاک میں واقعہ پورا بیان کیا ہے اس مسلمان سے، تاکہ یہ مسلمان عبرت لے اور یہ مسلمان زندگی کی ترتیب صحیح کرے، ورنہ ظالم مسلط ہوں گے۔ ہاں، حکام کچھ بھی نہیں ہے، اصل اوپر کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اعمالکم اموالکم، جیسے عمل کرو گے خود ایسے تم پر حاکم لائے گا۔ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا، اس لیے ہر فرد امت اپنے یقین کو بنائے۔ ہم فکر کریں اس بات کی کہ ہمارے گھر کے خواتین عورتوں کے دلوں میں یقین اللہ کا آئے، نبی کا یقین آئے، نبی کے اخبار کا یقین آئے، آخرت اور موت کے بعد کا یقین آئے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، میرے سامنے تو آخرت جنت و جہنم کا مسئلہ ہے، اگر میں نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا تو آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ یہ یقین اور ایمان بنانا اپنا بھی، اپنے گھر کی عورتوں کے بھی، اپنے بچوں۔ ہمارے بچے سب بنے، ٹھیک ہے، بناؤ ڈاکٹر انجینئر بنانا ہو، لیکن ڈاکٹر انجینئر بنانے سے پہلے ان کو ایمان والا بناؤ، ان کے دل میں خوف خدا آئے، ان کے دل میں آخرت کا فکر آئے، ان کے دلوں میں اپنی مسلمان ہونے کے بعد ذمہ داری کا شعور احساس پیدا ہو۔ مسلمانی کے مسلمان دعوے کے لیے نہیں ہے، مسلمان تو ذمہ داری کے لیے ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری اللہ کی طرف سے جو دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ، اور جب یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو اللہ اسے دنیا میں عزت دے گا، اس کو سربلند کرے گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند ہو، شرط ایک ہے کہ تم ایمان والے بنو۔ میں ایمان والا ہوں، اپنے ایمان کو بنانا یہ محنت سے بنے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا ایمان بنایا، پہلے ایمان بنا، ایمانی مجلسوں میں اور ایمانی حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت کو سنا، آخرت کو سنا، موت اور موت کے بعد کی زندگی میں آنے والے حالات کو سنا، جس کی بنیاد پر اندر یہ بات اتری تو زندگی کا رخ صحیح ہو گیا۔ آج ہماری زندگیوں میں سے دین کی محنت نکلی ہے، اور دین کی محنت نکلنے کی بنا پر ہمارے گھروں سے دین نکلا۔ جب ہمارے گھروں سے دین نکلا تو پھر ہمارے گھروں میں پریشانی آئی، آپس میں لڑائی آئی، ایک دوسروں کے ساتھ میں دوستوں جھگڑے آئے۔ میاں بیوی میں جھگڑا، میاں بیوی بنے تھے جھگڑنے کے لیے نہیں، لیکن میاں بیوی بنے اور زندگی میں خدا کے احکام کو چھوڑا، جس کی بنا پر اللہ نے ان کے دلوں میں نفرت ڈالی، اوپر سے آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ
رحم کھائیں اپنے پر، اپنی اولاد پر. اپنی اولاد کو مال دے کر جانے سے کامیابی نہیں ملے گی. ورنہ دنیا میں بہت سے بادشاہ ہم سے پہلے گزرے، انہوں نے اپنی اولاد کو حکومتیں دیں، اور لیکن ان کی زندگیوں میں دین نہیں تھا، اور ایمانی زندگی ذمہ داری نہیں تھی، تو وہ حکومت کے عہدے دنیا میں میرے دوستوں ناکام ہو گئے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو ایمان دینا، نبی والی زندگی دینا جس کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہے. نبی والا فکر و درد، نبی والا فکر نہیں تھا میں دنیا بناؤ مر جاؤں. نبی والا فکر یہ تھا کہ جیسے میں اللہ کا بندہ ہوں، دنیا کے انسان اللہ کے بندے بن کے کیسے جیے. یہ آپ کا فکر تھا رات دن، اور یہی اللہ سے رونا دھونا تھا آپ کا. ہاں، اور آپ نے اپنے صحابہ کو اسی فکر میں لگایا. اس پر اللہ تعالی شانہ نے خوش ہو کر پھر صحابہ کو عزت کی زندگی دی اور دنیا ان کے قدموں میں ڈالی. دنیا تو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے. الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن وانتم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے کب ہے؟ جب اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرو گے تو پھر دنیا تمہارے قدموں میں ہے. گورنمنٹ اپنے ملازم کو گاڑی دیتی ہے. یہ گاڑی اس کی کب ہے؟ جب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری کو پورا کرے تو. اگر گورنمنٹ کی ذمہ داری پوری نہ کرے تو پھر یہ اس کی نہیں ہے اور نہ اس کے پاس ہے. ہاں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور دنیا میں آنے کے ساتھ پہلے دن ہمارے کام میں ذمہ داری کو اللہ نے سنایا ہے کہ تو دنیا میں تو آیا ہے، لیکن تجھے اپنے دل میں خدا کی بڑائی اتارنی ہے. اللہ کی وحدانیت اور توحید کو دل میں اتارنا ہے کہ سب کچھ تو ایک اللہ کی ذات ہے، اور وہیں سے ہوگا. اور یہی ہو رہا ہے. ہم میں سے بہت سے میرے دوستوں دھوکے میں آ کر دنیا کے پیچھے محنت کرتے ہوئے مالدار تو بن گئے، لیکن مالدار بننے کے بعد زندگی نہیں بنی، پریشانی نہیں جائے گئی. ہاں، زندگی بنانے کا ضابطہ اللہ کا تو یہ ہے کہ تو دیندار بن. دینداری کے ساتھ مالدار ہے تو پھر تو دنیا میں کامیاب ہوگا، آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. دینداری کے ساتھ تو دنیا دار ہے تو اپنی دنیا تیری رحمت بن جائے گی. سب سے پہلے دیندار بننا، سب سے پہلے ایمان والا بننا، اور اپنے گھر میں سب سے پہلے دین لانا، ایمان لانا. اس کے بعد ڈگریاں ہیں اور بات ہے. اگر دین نہیں ہے، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں دین نہیں ہے، تو پھر یہی وبال بن کر ہمارے لیے مصیبت بنے گا. اس لیے ہمارے بڑے جو کہتے ہیں بھائی اپنی دنیا کے کام کاج کو آگے پیچھے کرو اور قربانی دو، اور اس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ جو محنت اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دی ہے، جس سے ایمان بنے گا، جس سے دین زندگی میں آئے گا، جس سے آدمی کی رغبت اور شوق صحیح ہو جائے گا. اچھے کھانے کا شوق اچھی چیز نہیں ہے. ہاں، اچھی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کھائے اور خدا کی مخلوق کو کھلائے. یہ ہے سب راستہ. غریبوں کو کھلائے، حلال کھائے، حلال کھلائے. حرام کا پیسہ لے کے کیا کرے گا آدمی؟ پریشان ہوگا، اور ہو رہا ہے آدمی. اس میرے بھائیوں، اور یہ بغیر ایمان کے نہیں ہوگا. جتنا اندر ایمان بنے گا دل میں، خوف خود آئے گا، آخرت کا فکر آئے گا کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، میں مروں گا، دنیا چھوڑ کے جاؤں گا، قبر میں جانا ہے مجھے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے میرے، اور جواب دینا ہے مجھے، میرا کیا ہوگا. یہ یقین جب تک دل میں میرے دوست نہیں اترے گا، آدمی کی زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا. سب سنے گا لیکن کرے گا وہ جو اندر ہے. اندر صحیح ہو جائے گا، باہر صحیح ہو جائے گا.
اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان کی جگہ دل ہے۔ جب ایمان اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمان والی بن جاتی ہے، اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ ایماندار آدمی ہے۔ آپ کسی آدمی کو ایماندار کب کہتے ہو؟ اس کی زندگی دیکھ کر۔ میں نے کیا کہتے ہو؟ بہو روپیہ ہے، ہاں کپڑے کیسے پہنے اور کام کیسے اس کے، ہاں ایمانداری کا فیصلہ اس کی زندگی بتاتی ہے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، اور جب ایمان اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو آدمی کی زندگی اس کا تصدیق کرتی ہے کہ آدمی ایماندار ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائیوں، ایمان گھر بیٹھے نہیں بنے گا۔ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ماحول میں ہمارا ایمان نہیں بنے گا، ہمارا ایمان بگڑے گا، اور جتنا ایمان میں بگاڑ پیدا ہوگا اتنا آدمی کی سوچ میں بگاڑ آئے گا، اور جتنا سوچ میں بگاڑ آئے گا اتنا زندگی میں بگاڑ آئے گا، اور جتنا اعمال بگڑیں گے اتنا ویسے حالات بگاڑے جائیں گے کہیں بھی ہو۔ کسی ملک میں جاؤ، ملکوں کے بدلنے سے اور مال پیسے جمع کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اگر ہوتے تو سب کے ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی جاؤ سب کا ایک ہی ٹینشن ہے، پرابلم ہے، ٹینشن ہے، پرابلم ہے، سب کی زبان کا یہی بول ہے۔ ہاں یہاں سے کسی ملک میں گیا، وہاں بھی وہی کوئی کہ دوسرے ملک میں چلو۔ ملک بدلنے سے کام نہیں بنے گا، زندگی بدلو۔ ہاں پوری دنیا کا مالک ایک اللہ ہے، چاہے وہ یہ ملک ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو۔ اگر کسی ملک میں بھی جا کر اللہ کی